السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی، صفحہ نمبر 41۔ تھوڑی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنوع الثالث المؤقت بوقت مشکل توسعه وهو الحج فإنه فرض العمر ووقته أشهر الحج وحياته مدة يفضل بعضها لحجة أخرى مشكل، ومن حكمه أن عند محمد يسع التأخير لكن بشرط أن لا يفوته في عمره، وعند أبي يوسف رحمه الله يتعين عليه الأداء في أشهر الحج من العام الأول احتياطا احترازا عن الفوات، وظاهر ذلك في حق المعصم لا غير حتى يبقى النفل مشروعا، وجوازه عند الإطلاق بدلالة تعين من المؤدي إذ ظاهر أنه لا يقصد النفل وعليه حجة الإسلام۔ تو پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سنی۔ آج یہاں سے صاحب کتاب نوع ثالث کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی جہاں پر مقید بالوقت ہو تو مقید بالوقت کی تیسری قسم ہے کہ جہاں پر ایسے وقت سے مقید ہو، مؤقت ہو، جس وقت کی وسعت اشکال میں ڈالتی ہو۔ اشکال میں ڈالنے کا مطلب یعنی اس وقت کی ایک جہت سے اس وقت کو دیکھا جائے تو لگے کہ وہ ظرف ہے، اور دوسری جہت سے اسی وقت کو دیکھا جائے تو لگے کہ معیار ہے۔ تو اب اس کو معیار کہا جائے یا اس کو مؤدہ کے لیے ظرف کہا جائے، یہ اس سلسلے میں اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا وقت کہ جو وقت اپنے مؤدہ کے لیے من وجہ ظرف لگے اور من وجہ معیار لگے، ایسا وقت اشکال میں ڈالتا ہے، اسی لیے نوع ثالث کا نام ہی رکھ دیا المؤقت بوقت مشکل توسعه۔ النوع الثالث المؤقت بوقت مشکل۔ مثال کے طور پر بچوں، حج ہے تو حج کا وقت آپ غور کریں، حج ہے مؤدہ، اور حج جو مؤدہ ہے اس کا جو وقت ہے وہ وقت من وجہ ظرف لگتا ہے اور من وجہ وہ معیار لگتا ہے، اس لیے اشتباہ و اشکال واقع ہو جاتا ہے اس کے وقت میں۔ معیار کے مشابہ ہے من وجہ اور ظرف کے مشابہ ہے من وجہ۔ وہ اس طور سے، ایک تو یہ کہ حج آپ غور کریں تو حج ذی الحجہ کے عشرہ کے چند دنوں میں، پورے عشرہ میں بھی نہیں، چند دنوں میں حج ادا ہوتا ہے، جبکہ حج کا وقت شوال کا مہینہ بھی ہے، ذی الحجہ ذی القعدہ بھی ہے، اور ذی الحجہ کا عشرہ بھی ہے پورا۔ تو 2 مہینے 12 دن یا 2 مہینے 10 دن حج کا وقت ہے، تو اب پورے 2 مہینے 10 دن حج کا وقت ہے، اور حج ادا کس میں ہوتا ہے؟ صرف 9 10 8 9 10 ان 3 تاریخوں میں حج ادا ہو جاتا ہے، تو باقی تو وقت فاضل بچ گیا نا۔ اور اگر وقت فاضل بچ جائے مؤدہ سے تو اسی کو ظرف کہتے ہیں بچوں۔ تو اس جہت سے اگر دیکھا جائے حج کا وقت تو وہ حج کے لیے ظرف ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نماز کا وقت۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ اگرچہ اتنا لمبا وقت ہے لیکن اس وقت میں صرف ایک ہی حج ادا ہو سکتا ہے، دوسرے حج کی گنجائش نہیں ہے، ایک ہی حج ادا کر سکتا ہے، وہ سوچے کہ اتنے دنوں میں کئی حج ادا کر لوں، نہیں ادا کر سکتا، ایک ہی حج ادا ہو سکتا ہے، دوسرے حج کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ رمضان کا روزہ
روزہ ہے رمضان کا ہو یا کوئی دوسرا روزہ ہے تو روزے کا جو اس کا وقت ہے اس وقت میں وہی روزہ ہوگا، دوسرے روزے کی گنجائش نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدھے دن تک ایک روزہ رکھے دوسرے پھر آدھے دن سے دوسرا روزہ رکھ لے، نہیں، ایک دن میں ایک ہی روزے کی گنجائش ہے صرف. تو اس جہت سے اگر دیکھا جائے تو یہ روزے کی طرح، روزے کے وقت کی طرح ہو گیا تو معیار ہو گیا. تو حج کا وقت من وجہن معیار ہے اور من وجہن ظرف ہے، لہذا اشتباہ ہو جاتا ہے، اشتباہ اور اشکال واقع ہو جاتا ہے اس کے وقت میں کہ اس کو معیار کہو یا اس کو ظرف کہو. ایک تو یہ وجہ ہے جو ہم نے ابھی ذکر کر دی، اور اس کے مشکل ہونے کی ایک دوسری وجہ مصنف نے اپنے لفظوں میں بیان کی. کیا؟ وہو الحج، یہ مشکل وقت جو ہے، مؤقت بے وقت مشکل جو ہے وہ حج کا وقت ہے. فإنه فرض العمر، کیونکہ حج پوری عمر میں ایک بار فرض ہوتا ہے، پوری عمر میں ایک بار فرض ہوتا ہے، صرف ایک بار، جبکہ اس کا وقت کتنا ہے بچوں؟ اشہر الحج ہے، یعنی اشہر حج صرف 2 مہینے 10 دن، ہر مہینہ تو نہیں ہے نا، جبکہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہوتا ہے تو ہر مہینہ نہیں ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ معیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں صرف ایک ہی تو حج ادا ہوگا، ایک ہی جب حج ادا ہو رہا ہے تو اس جہت سے ہو گیا معیار. اگرچہ اس کے وقت اشہر حج ہے لیکن ایک ہی حج ادا ہو رہا ہے، اس لحاظ سے معیار. اور دیکھا جائے کہ حج ادا کرنے والی کی زندگی تو دراز ہوتی ہے نا، کئی سال جیتا ہے، تو اب وہ اس سال ادا نہ کر کے، اس سال حج فرض ہوا، اس سال ادا نہ کر کے اگلے سال ادا کرے، اگلے سال بھی ادا نہیں کیا اگلے سال ادا کرے، تیسرے سال ادا کرے، چوتھے سال ادا کرے، جب چاہے جب ادا کرنا چاہے گا جب ادا کرے گا تو ادا ہی ہوگا. اس کا مطلب اپنے وقت ہی میں ادا کر رہا ہے، اس کے وقت ہی میں ادا کر رہا ہے. اور اتنے وقت جو فاضل بچ رہے مکلف کی زندگی سے، جو اتنے سال نکل گئے جو فاضل بچ رہے، یا بعد میں زندہ رہے گا تو فاضل بچیں گے، تو حج تو ایک ہی بار فرض تھا نا، وہ ادا ہو گیا. اور جو فاضل بچ رہے ہیں وہ، تو اس کا مطلب وقت فاضل بچ گیا. جب وقت فاضل بچ گیا تو اس کا مطلب یہ معیار نہیں بلکہ ظرف ہے. تو اس جہت سے دیکھا جائے کہ ایک ہی حج ادا ہوگا اس وقت میں جو اشہر حج ہے، اس جہت سے وہ معیار. اور اس جہت سے دیکھا جائے کہ مکلف کی زندگی کے بہت سارے ایام، بہت سارے سال خالی رہ جاتے ہیں، فاضل بچ جاتے ہیں، اس جہت سے وہ اس کے لیے ظرف ہے. اسی کو صاحب کتاب نے اپنے لفظوں میں بیان کیا، وَهُوَ الْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرْضُ الْعُمْرِ، کیونکہ حج عمر میں ایک بار فرض ہے اور اس کا وقت اشہر حج ہے، اور مکلف کی زندگی ایک مدت ہے جن میں سے بعض دوسری حج کے لیے فاضل بچ رہتی ہے. کیا؟ دوسرے حج کے لیے فاضل بچ رہتی ہے. تو وقت، اس کا وقت ہر مہینہ نہیں ہے بلکہ اشہر حج ہے، ایک ہی حج ادا ہوگا ان اشہر حج میں. اس لحاظ سے معیار، اور اس لحاظ سے کہ مکلف کی زندگی بہت سارے حجوں کے لیے باقی بچ رہتی ہے، فاضل بچ رہتی ہے، اس لحاظ سے وہ اس کے لیے ظرف. بہرحال سمجھ میں آ گیا نا کہ حج کا وقت ایک مشکل ہے، اشکال میں ڈالتا ہے، اشتباہ میں ڈالتا ہے. اسی کو صاحب کتاب نے کہا مشکل، اے ہوا مشکل، یہ حج کا وقت یہ مشکل ہے، اشکال میں ڈالتا ہے. بہرحال مشکل ہے، اشکال میں ڈالتا ہے، تو 2 جہتیں ہوئی نا. ایک تو اس میں توسع کی بھی جہت ہے کہ بہت گنجائش بھی ہے، اس سال ادا نہیں کر سکا اگلے سال ادا کرے، تب بھی جب بھی ادا کرے گا ادا ہوگا. توسع کا لحاظ کیا، توسع کا لحاظ کیا جائے تو حکم یہ ہوگا کہ وہ جب ادا کرے گا ادا ہوگا، اور وہ گنہگار نہیں ہوگا کیونکہ اسی کا وقت ہے وہ. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ زندگی میں جو اشہر حج ہیں ان میں ایک ہی حج ادا ہوتا ہے، معیار کی جہت دیکھ لی جائے تو تضیق ہے، اس میں توسع نہیں ہے. تو تضیق کی جہت کو اگر دیکھ لیا جائے تو اس لحاظ سے
ہونا حکم یہ ہونا چاہیے کہ اسی میں حج ادا ہو جائے. بہرحال امام محمد امام ابو یوسف کے نزدیک ان کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے. امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسعت پر نظر رکھی اور کہا کہ زندگی میں جب تک بھی سال آتے رہیں گے ہر سال حج کا وقت ہے. اس وسعت کی طرف نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ تاخیر کی گنجائش ہے. کتنی تاخیر کی گنجائش ہے؟ اتنی تاخیر کی گنجائش ہے کہ اپنی زندگی میں حج ادا کر لے، فوت نہ ہو پائے. اس حد تک تاخیر کی گنجائش ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تضیق کی طرف نظر کی تو انہوں نے کہا کہ اشہر حج میں سال اول ہی میں جب حج فرض ہو رہا ہے تو سال اول ہی کے اشہر حج میں حج کو ادا کرنا یہ واجب ہے، یہ متعین ہو جائے گا اس کے اوپر. اس معنی کر نہیں کہ باقی دوسرے سالوں میں جو وقت آئے گا وہ اس کا وقت نہیں ہوگا حج کا، اس معنی کر نہیں، بلکہ اس معنی کر کہ پہلے سال ہی میں حج ادا کرنا اس پر متعین ہے. کیوں؟ احتیاطاً، کیونکہ ہو سکتا ہے بھئی ہماری زندگی موہوم ہے، پتہ نہیں کہ کب یہ ختم ہو جائے زندگی. اب اس سال اگر ادا نہیں کر سکا اور اگلے سال آنے سے پہلے ہی زندگی ختم ہو جائے، موہوم ہے، امر موہوم ہے یہ، تو اب ایسی صورت میں گنہگار ہوگا نا، حج ادا نہیں کر پائے گا. اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احتیاطاً یہ کہا کہ سال اول ہی میں اشہر حج میں حج ادا کرنا متعین ہوگا. تو اس اختلاف تو ہے امام محمد کا امام ابو یوسف کا، لیکن اختلاف اس معنی کر نہیں ہے کہ وہ وقت امام ابو یوسف ما بقیہ جو سال ہیں ان میں جو اشہر حج ہیں ان اشہر حج کو اس کا وقت نہیں مانتے، اس معنی کر نہیں، بلکہ صرف احتیاطاً قول کرتے ہیں. اس لیے ثمرہ اختلاف صرف اور صرف گناہ کے سلسلے میں ظاہر ہوگا. یعنی امام محمد کے نزدیک اگر تاخیر کرتا ہے اور موت سے پہلے وہ ادا کر لیتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا تاخیر کرنے کی بنا پر. اس کے برخلاف امام ابو یوسف کے نزدیک اگر تاخیر کرتا ہے، سال اول میں ادا نہیں کیا تو گنہگار ہوگا، مردود الشہادت ہو جائے گا. پھر دوسرے سال میں جیسے ہی ادا کرے گا وہ سارا گناہ اس کا ختم ہو جائے گا. تو ثمرہ اختلاف صرف گناہ کے سلسلے میں ظاہر ہوگا کہ امام محمد کے نزدیک وہ گنہگار نہیں ہوگا، مردود الشہادت نہیں کہلائے گا تاخیر کی بنا پر، اور امام ابو یوسف کے نزدیک گنہگار ہوگا، مردود الشہادت کہلائے گا. لیکن دونوں کے نزدیک جب بھی ادا کرے گا ہوگا ادا ہی. قضا کا قول امام ابو یوسف بھی نہیں کرتے ہیں. صاحب کتاب کے نزدیک چونکہ راجح قول امام محمد کا ہے اس لیے اس کو انہوں نے مقدم کر کے پیش کیا. فرماتے ہیں وہ من حکم ہی، اس وقت مشکل کا حکم یہ ہوگا، یا وقت مشکل سے جو مؤقت ہو معمور بھی، اس کا حکم یہ ہوگا ان عند محمد یسعہ التاخیر، امام محمد کے نزدیک مکلف کو تاخیر کرنے کی گنجائش ہوگی. کیوں؟ لیکن بشرط ان لا یفوتہ فی عمری، لیکن اس شرط کے ساتھ تاخیر کرنے کی گنجائش ہوگی کہ وہ اس کی عمر میں فوت نہ ہو. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ یتعین علیہ الاداء فی اشہر الحج من العام الاول، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس پر پہلے سال ہی کے اشہر حج میں ادا متعین ہو جائے گی احتیاطاً. کس طور سے؟ احتیاطاً واجب ہو جائے گی، ادا متعین ہو جائے گی احترازاً عن الفوات، تاکہ فوات نہ ہو جائے، فوات سے بچنے کے لیے، کیونکہ زندگی امر موہوم ہے. وظاہرہ ذالک فی حق المعصم، اس اختلاف کا ثمرہ گناہ کے حق میں ظاہر ہوگا، لا غیر، گناہ کے علاوہ کسی اور میں ظاہر نہیں ہوگا. صرف گناہ امام ابو یوسف کے نزدیک تاخیر کرنے کی بنا پر گنہگار ہوگا، امام محمد کے نزدیک تاخیر کرنے پر گنہگار نہیں ہوگا. حتیٰ یبقى، لا غیر کی اب غایت بیان کر رہے ہیں کہ گناہ کے سلسلے میں تو ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا، لیکن گناہ کے علاوہ میں ثمرہ اختلاف ظاہر نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے امام ابو یوسف کے نزدیک بھی امام محمد کے نزدیک بھی بالاتفاق نفل مشروع رہے گا اشہر حج میں. یعنی اگر کسی پر حج فرض ہے اور وہ حج کے لیے گیا اور وہاں پر جا کر اس نے حج فرض ادا نہیں کیا بلکہ حج نفل ادا کرے، تو امام ابو یوسف بھی کہتے ہیں، امام محمد بھی کہتے ہیں، بالاتفاق یہ قول ہے کہ وہ نفل اس کے لیے مشروع رہے گا. کیوں؟ یہ مشروعیت اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نا
کہ ما بقیہ جو اسال آئیں گے ان میں بھی فرض ادا کرنے کے لیے اسے وقت ملے گا. اسی لیے اگر سال اول ہی حج فرض کے لیے متعین ہو جاتا تو ایسی صورت میں امام ابو یوسف کے نزدیک نفل مشروع نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن نفل مشروع ہے ان کے نزدیک بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف گناہ کے سلسلے میں ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا، گناہ کے علاوہ میں ظاہر نہیں ہوگا. ایسے ہی جوازہ عند الاطلاق بدلالت تعین من المؤدی، جوازہ سے در حقیقت ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں. اعتراض کو یہ کر سکتا ہے جب حق نفل میں تعین ظاہر نہیں ہوا یہاں تک کہ نفل بھی مشروع رہا، تو جب دو چیزوں کا احتمال ایک وقت میں ہو تو نیت کے ذریعے سے متعین کرنا تو ضروری ہو جانا چاہیے. نیت کے ذریعے سے متعین کرنا ضروری ہو جانا چاہیے. حالانکہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر نیت کے نیت مطلق کے ذریعے سے بھی بغیر یعنی اطلاق نیت کے ساتھ بھی اگر اس نے حج کیا تب بھی اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا. تو یہاں پر نیت کے بغیر آپ نے کیسے قول کر دیا جب دو چیزوں کا احتمال ہے اس وقت میں؟ حج فرض بھی ادا کر سکتا ہے، نفل بھی مشروع ہے. تو احتمال والے جس وقت میں دو چیزوں کے دو امروں کا احتمال ہو وہاں پر نیت کے ذریعے سے ایک کی تعین کرنا ضروری ہو جاتی ہے. تو پھر یہاں پر آپ نے نیت کے ذریعے سے تعین کا قول کیوں نہیں کیا؟ یہ کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب صاحب کتاب دیتے ہیں کہ جواب یہ ہے کہ یہاں پر نیت کے ذریعے سے صراحتاً نیت کے ذریعے سے تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس پر حج فرض ہے تو وہ مسلمان جس پر حج فرض ہے تو اس کے حال سے یہی ظاہر ہے کہ وہ حج فرض ادا کرے گا، حج نفل ادا نہیں کرے گا. تو حج نفل ادا نہیں کرے گا تو اس کے حال سے ظاہر ہے. اور دلالت حال، جو دلالت حال ہوتی ہے اس کے ذریعے سے بھی کبھی مطلق کو مقید کر دیا جاتا ہے. اس لیے دلالت حال کی بنا پر یہاں پر حج فرض مطلق نیت سے ادا ہوگا اور مطلق نیت یہاں پر مقید ہو جائے گی حج فرض کے ساتھ. دلالت حال کی بنا پر تعین ہے، اس لیے صراحتاً تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرماتے وجواز ہوئے عند الاطلاق، اور حج فرض کا جائز ہو جانا اطلاق نیت کے وقت بدلالت تعین من المؤدی، مؤدی کی طرف سے تعین کی دلالت کی بنا پر ہے. اسے ظاہر، کیونکہ ظاہر یہی ہے انہ لا یقصد النفل، کہ ایک مسلمان جس پر حج فرض ہو وہ نفل کا قصد نہیں کرے گا. انہ لا یقصد النفل وعلیہ حجۃ الاسلام، اس کہ ایک مسلمان جس پر جس پر حج فرض ہو، حجۃ الاسلام ہو جس پر، تو وہ نفل کا قصد نہیں کرے گا. یہی ظاہر ہے. جب یہی ظاہر ہے تو اب تعین صریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے بچوں جیسے کہ کسی شخص نے دراہم مطلقہ کے ذریعے سے کوئی چیز خریدی اور اس نے کہا دراہم مطلقہ سے میں خرید رہا ہوں. تو دراہم مطلقہ یہاں پر حکم فوراً لگ جائے گا کون سے دراہم دینے کا؟ نقد بلد والے، یعنی جو رائج ہوں شہر میں وہ والے دراہم متعین ہو جاتے ہیں، اگرچہ دراہم مطلقہ کے ذریعے سے اس نے خریداری کی ہے. تو یہاں پر مشتری کی جانب سے تعین ہوئی، تعین کی دلالت کے ذریعے سے نقد بلد پر حکم لاگو ہو جائے گا فوراً. بات سمجھائی؟ تو دلالت حال سے یہاں پر تقید ہو گئی. بہرحال یہ مؤقت، یہ ایسا معمور بھی ہے حج جو مؤقت بے وقت مشکل ہے، جو مشکل وقت سے مؤقت ہے. بحث اس کی پوری ہو گئی. اگلی فصل میں فرماتے ہیں کہ فصل فی حکم الواجب بالامر، یہ فصل ہے واجب بالامر کے حکم کے سلسلے میں. یعنی وہ معمور بھی جو کسی اپنے امر سے واجب ہو رہا ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا. تو پہلے اس کی دو قسمیں کرتے ہیں کہ واجب بالامر کا جو حکم ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ادا اور ایک قضا. ادا کسے کہتے ہیں بچوں؟ ادا کی تعریف کر رہے ہیں، وہ ہوا تسلیم عین الواجب بسببہ الی مستحقہ، عین واجب کو سپرد کرنا، عین واجب کو سپرد کرنا. کون سے واجب کو؟ بے سبب ہی، جو واجب اپنے سبب سے واجب ہوا ہو. کس کے سپرد کرنا؟ الی مستحقہ،
اس واجب کے الی مستحق ہی، اس واجب کے مستحق کی جانب، اس مستحق کے واجب کی جانب، یعنی مستحق واجب جو ہو اس کے سپرد کر دینا بعینہ ہی، واجب بے سبب ہی کو، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ادا کہلاتا ہے۔ یہاں پر تسلیم کا جو معنی بچوں ہے وہ اخراج المعدوم ہے، اخراج معدوم الی الوجود، یا اخراج من العدم الی الوجود مراد ہے اس سے، یعنی جس وقت میں جو شے واجب ہے اسی وقت معین میں اس کو عدم سے وجود کی طرف لانا، یہ کہلائے گا تسلیم، سپرد کرنا۔ یہ ہم نے تسلیم کی تفسیر اخراج من العدم الی الوجود جو ہم نے تفسیر کی، یہ اس لیے کر دی کیونکہ نماز وغیرہ جو ہے وہ سب کے سب افعال ہیں، اور افعال آراز کی قبیل سے ہوتے ہیں، ان کا تسلیم، ان کا سپرد کرنا یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے تسلیم بے معنی اخراج ہے۔ تو جب تسلیم کا معنی اخراج ہے، اور اخراج کا معنی ہم نے بتایا تھا کہ اخراج من العدم الی الوجود فی الوقت المعین لہ، یعنی جس مؤدہ کے لیے جو وقت معین ہے اسی وقت معین میں اس کو عدم سے وجود کی طرف لانا، یعنی اس کو ادا کرنا، اس کو کرنا، یہی کیا ہے؟ ادا ہے، یہی ہے اس کے مستحق کی جانب سپرد کرنا۔ تو ایک ہے ادا، جیسے کہ ابھی ظہر کا وقت آیا تو وہ ظہر کی نماز واجب ہو گئی اس کے سبب کی بنا پر، اپنے وقت کے آنے کی بنا پر، اور جیسے ہی وہ واجب ہوئی تو فوراً اسی وقت مقرر میں جو ظہر کے لیے مقرر ہے اسی وقت میں اس کو عدم سے وجود کی طرف لانا، یعنی اس کو ادا کرنا، اس کو پڑھنا، یہی اس کے مستحق کے واجب کی طرف سپرد کرنا ہے۔ تو اسے کہیں گے ادا۔ اور قضا کیا کہیں گے؟ تو قضا کہتے ہیں بچوں کہ جو اس کے لیے وقت مقرر ہو، جو وقت معین ہو، اس وقت میں اس کو سپرد نہ کرنا، بلکہ اس کے علاوہ دوسرے کسی وقت میں، جس وقت میں اس کو نفل وغیرہ ادا کرنے کی بھی اجازت ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ اس دوسرے وقت میں جا کر یہ نفل ادا کرے یا کچھ بھی کام کرے، وہ فرض ادا نہ کرے، تو ایسے وقت میں جہاں پر نفل کی اسے اجازت تھی، نفل ادا کرنے کا اسے حق تھا، اب اس کو نفل ادا نہ کر کے اس وقت میں، دوسرے وقت میں جو اس کے لیے مقرر نہیں ہے واجب کے لیے، اس وقت میں اگر اس کو ادا کر رہا ہے تو اس کو کہیں گے قضا، کیونکہ اس دوسرے وقت میں، جیسے کہ آج کی ظہر کی نماز ہے، اس ظہر کی نماز کو ہم عصر کے وقت میں جا کے ادا کریں۔ اب عصر کے وقت میں جا کر کوئی ضروری تھوڑی تھا کہ ہم اسی ظہر کی نماز کو ہی ادا کریں، کیوں؟ اس لیے کہ ظہر کے لیے وہ عصر کا جو وقت ہے وہ ظہر کے لیے مقرر اور متعین نہیں ہے، اب تو ہمارے اوپر رہا، ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم چاہیں یہ ظہر پڑھیں، چاہے اس کی جگہ پر کوئی نفل نماز پڑھیں یا کچھ اور کام کریں، یہ ہمارا حق ہے۔ لیکن ہم نے اپنے اس حق کو ختم کر کے اور ہم نے ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھا، تو گویا کہ ہم نے اپنی جانب سے عین واجب کو تو نہیں بلکہ مثل واجب کو ادا کیا۔ عین واجب تو یہی تھا کہ وقت مقرر میں اس کو ادا کرتے تو عین واجب کو سپرد کرنا کہلاتا، اور اس کے علاوہ دوسرے وقت میں اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو اپنی جانب سے مثل واجب کو مستحق کی جانب سپرد کر رہے ہیں، یعنی اس کو ادا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو یہ کہلائے گا قضا۔ تو ادا اور قضا کی تعریف ذہن میں آ گئی بچوں؟ فرماتے ہیں وہو نوعان، واجب بالامر دو قسم پر ہے، ایک ادا کسے کہتے ہیں؟ وہو تسلیم عین الواجب بسببہ الی مستحقہ، عین واجب کو سپرد کرنا، جو واجب اپنے سبب سے واجب ہوا ہو، الی مستحقہ، مستحق واجب کی جانب۔ اور قضا کہتے ہیں اسقاط الواجب، واجب کو ساقط کرنا، بمثل من عنده، اپنی طرف سے ایک مثل کے ذریعے سے، ہوا حقہ، یہ بمثل من عنده کی تفسیر ہے محض، یعنی جو اس کا حق ہے اس حق میں جا کر یہ مثل واجب کو اپنے پاس سے ادا کرے، مثل کے ذریعے سے واجب کو اپنے پاس سے ساقط کرے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ قضا۔ تو ادا اور قضا دو قسمیں ہوئی بچوں، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، یہ دو قسمیں ہیں لیکن دونوں ادا اور قضا دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی
ادا کا حقیقی معنی تو یہی ہے جو مصنف نے بیان کیا، قضا کا حقیقی معنی یہی ہے جو مصنف نے بیان کیا، لیکن مجازن ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہو جاتے ہیں. جیسے کہ کہا جاتا ہے نویتو ان اؤدی ظہر الامس، میں نے نیت کی اس بات کی کہ میں کل کی گزشتہ کل کی ظہر ادا کروں. تو اؤدیہ بولا جاتا ہے لیکن مراد ہوتا ہے اقضیہ، کیونکہ کل گزشتہ کل کی ظہر ادا نہیں ہے بلکہ قضا ہے. تو وقت کے گزر جانے کے بعد تو ادا نہیں ہے، قضا ہے. ایسی قضا کا استعمال ہوتا ہے ادا کی جگہ میں بھی مجازن، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں فَإِذَا قُضِيَتْ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم اپنے مناسک کو ادا کر لو. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم اپنے مناسک اور اپنے فرائض حج کو ادا کر لو. تو یہاں پر قضیتم ہے پیمانہ ادیتم. بات سمجھ آئی؟ ایسے اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، یعنی جب تو نماز جمعہ ادا کر لو. تو یہاں پر بھی قضا بمعنی ادا ہے. اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قضا موضع ادا میں استعمال ہو جاتا ہے مجازن، ادا موضع قضا میں بھی استعمال ہو جاتا ہے مجازن، تو اب یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ ادا بے نیت قضا بھی جائز ہے اور قضا بے نیت ادا بھی جائز ہے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ واختلف المشائخ فی ان القضاء یجب بالنص مقصود سے